الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کے مبارک مہینے کا یہ تیسرا جمعہ ہے. اس کے بعد 24ویں روزے کو آخری جمعہ ہوگا اور انشاءاللہ جمعہ کے روز ہماری عید ہوگی. پہلا عشرہ بھی پورا ہوا، دوسرا عشرہ بھی پورا ہوا ہی چاہتا ہے، اور آخری عشرہ شروع ہونے کی تیاری ہے. آخری عشرے کے دو اہم اور محتم شان کام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کی اہمیت بتائی، ان کے فضائل اور مسائل بیان فرمائے. ہمیں بھی ان دونوں کاموں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسے ہی دوسرا عشرہ پورا ہوگا اور تیسرا عشرہ آیا چاہے گا تو ہمیں اعتکاف کی تیاری کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا ہے، کبھی 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا ہے، لیکن زندگی میں عمومی طور پر آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے. اس لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے اکثر حصے میں آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے. سنت مؤکدہ ہے یہ، اور کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف مسجدیں ہوں، یا یہ کہ ایک بستی کے اندر ایک مسجد ہو، تو شہر کے ان مختلف علاقوں میں سے کوئی ایک آدمی، ہر علاقے سے ایک آدمی یا اس بستی کا ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کر لے گا تو سارے لوگوں کے اوپر سے گناہ ٹل جائے گا، ذمہ داری ادا ہو جائے گی. جیسے ہمارا انکلیشور شہر ہے، انکلیشور شہر کے اندر مختلف علاقے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف مسجدیں ہیں، تو ہر علاقے میں سے ایک آدمی نے مسجد میں اعتکاف کر لیا، یا ایک بستی ہو اور اس بستی میں ایک مسجد ہے، اس بستی کے ایک آدمی نے مسجد میں اعتکاف کر لیا، تو سارے علاقے والوں کے اوپر سے اور ساری بستی والوں کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اور کوئی ایک بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے علاقے والے اور ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. یہ کفایہ کا مطلب ہے. جیسے جنازی کی نماز کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ یہ کفایہ ہے، فرض علی الکفایہ ہے. فرض علی العین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر الگ الگ کرنا واجب. جیسے روزہ فرض عین ہے، میں روزہ رکھوں گا تو میری ذمہ داری ادا ہوگی، میری طرف سے کوئی کسی اور کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں. میں نماز پڑھوں گا، میری نماز ادا ہوگی. میں زکوٰۃ ادا کروں گا، میری زکوٰۃ ادا ہوگی. میں حج کروں گا، میرا حج ادا ہوگا.
ایک کی نماز، ایک کا روزہ دوسرے کے لیے کام نہیں آئے گا. ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے. یہ فرض عین ہے. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ علاقے میں سے، گاؤں میں سے، بستی والوں میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا ہے تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. جنازے کی نماز کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جنازے کے اوپر اگر بستی میں سے کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز ادا کر دی، میت کو دفن کر دیا اسلامی طور و طریق کے مطابق، تو ساری بستی والوں کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اور کسی ایک نے بھی اس کو غسل نہیں دیا ہے، کسی ایک نے بھی اس کو دفنانے کی اور صلاۃ جنازہ پڑھنے کی محنت نہیں کی ہے، تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے. ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر اعتکاف بھی ہے. یہ آپ کا پورا ایک علاقہ کہلاتا ہے، ایک پوری بستی کہلاتی ہے. اس بستی میں سے اگر کسی علاقے میں سے کسی ایک آدمی نے اس مسجد کے اندر اعتکاف کر دیا تو سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اور کسی ایک نے نہیں کیا ہے تو ساری بستی والے اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے، گنہگار ہوں گے. اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے. ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. آپ مسجد کے اندر اعتکاف میں تھے. اس نے آ کر اپنی ضرورت اور اپنی مجبوری ظاہر فرمائی. کہا کہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، اور اپنی مجبوری ظاہر کی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شاید یہ کوئی ضرورت مند ہے اور مقروض ہوگا جو اپنا قرض ادا کروانے کے لیے مجھ سے سفارش کروانا چاہتا ہے کسی سے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ تم کسی سے سفارش کروانا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ جی ہاں، آپ کی مرضی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوتیاں لی، مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، کیا آپ اعتکاف میں ہو؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ آپ اعتکاف میں ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں اعتکاف میں ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں نے اس روضہ اقدس کے اندر سونے والی شخصیت سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا. کہا کہ میں نے ان کی زبانی اپنے کانوں سے سنا ہے اور کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. ابھی ابھی کے زمانے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اس کا ثواب ہے. 10 سال کا اعتکاف، 10 سال کے اعتکاف کے برابر اس کا ثواب ہے. تو 10 سال کا اعتکاف اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میں کیوں نہ نکلوں؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کی فضیلت ذکر فرمائی. اور اعتکاف کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو مسجد میں اعتکاف کی وجہ سے جو کام باہر کے وہ نہیں کر سکتا تھا ان کاموں کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. کام نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. جیسے اگر باہر ہوتا، اعتکاف میں نہ ہوتا تو کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا تھا، بیمار پرسی کے لیے جا سکتا تھا، یا یہ کہ کسی کے کام آ سکتا تھا. بہت سے وہ کام کہ جو اعتکاف سے باہر رہ کر سکتا ہے، اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا ہے، نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں ان سارے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے کچھ مسائل بھی ہیں، اس لیے کہ جہاں اس کے فضائل بیان کیے اور جہاں اس کے ثواب کو بیان کیا ہے وہیں پر اس کے کچھ مسائل بھی ہے. ان مسائل کو بھی سمجھنا ہے.
پہلا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص سنت مؤکدہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے گا تو اب بلا کسی طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. یہ پہلی شرط ہے، پہلا مسئلہ ہے. ایک تو نفل اعتکاف ہوتا ہے. نفل اعتکاف تو آدمی مسجد کے اندر آیا، 2 منٹ کے لیے آیا، 5 منٹ کے لیے آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، مسجد کے دروازے میں اور شرعی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، تو جب تک مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف نفل کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن یہ نفل اعتکاف نہیں ہے. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے. اور نفل اعتکاف تو 1 گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سنت مؤکدہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا یہ پورا مکمل 10 دن کا اعتکاف ہے. آخری عشرہ پورا ہونا چاہیے. اس میں اپنی طبعی ضرورت یا شرعی ضرورت کے علاوہ باہر نکل نہیں سکتا ہے. اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. جیسے روزہ ٹوٹ جانے کی صورت میں یا توڑ دینے کی صورت میں اس کی قضا ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے. نماز اگر چھوٹ جاوے تو اس کی قضا ہوتی ہے. روزے کو توڑ دیا ہے تو اس کی قضا بھی ہوتی ہے، کفارہ بھی ہوتا ہے. حج کو توڑ دیا ہے تو اس کی قضا ہوتی ہے. اسی طریقے سے اعتکاف اگر توڑ دیا ہے تو اس صورت میں اس کو اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی. 2 ضرورتیں ہیں، ایک تو طبعی ضرورت اور دوسری شرعی ضرورت. طبعی ضرورت کیا ہے؟ جیسے اس کو پیشاب کی ضرورت ہے، استنجے کی ضرورت ہے، یا یہ کہ وضو کے لیے جانا ہے، اس کو طہارت کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں. طبعی ضرورت، پیشاب کے لیے جانا ہے، استنجے کے لیے جانا ہے، یہ ساری طبعی ضرورتیں ہیں. کوئی شخص مسجد کے اندر یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے. ان کاموں کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. ان کاموں کے لیے اگر باہر نکلا ہے تو اس صورت میں اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا. اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن باہر نکلنے کے بعد اگر کہیں کھڑے رہ کر کسی سے بات چیت کر لی ہے تو بات چیت کرنے کی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آتے جاتے چلتے پھرتے وضو خانے پر بیٹھ کر وضو کرتے کرتے اگر کسی نے کوئی بات پوچھ لی، اس کا جواب دے دیا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. لیکن مستقل اگر کھڑے رہ کر بالقصد والارادہ کھڑے رہ کر اس نے بات چیت کی ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. اور شرعی ضرورتوں میں جیسے واجب غسل ہے، سنت غسل نہیں، بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غسل، یہ تو شرعی ضرورت نہیں ہے. واجب غسل ہے، اس کو احتلام ہو گیا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو کے لیے جانا ہے. یا یہ کہ جس مسجد کے اندر اس نے اعتکاف کیا ہے اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کو پڑوس والی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے جانا ہے. تو یہ ساری شرعی ضرورتیں ہیں. ان شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی شخص باہر نکلے گا تو اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اس سے بھی اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب ہماری اس مسجد کے اندر تو الحمدللہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اس لیے اس مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو کسی دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی مسجد میں اعتکاف بھی کرے گا اور اسی مسجد کے اندر وہ کیا کرے گا؟ جمعہ کی نماز بھی پڑھے گا. اس لیے ایک تو کام ہمیں آخری عشرے میں یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی 20واں روزہ پورا ہونے کی تیاری ہو، 20ویں روزے کے غروب آفتاب کی تیاری ہو اور 21ویں رات شروع ہونے والی ہو تو مسجد کے اندر اپنی ضرورت کا سامان لے کر آ جاوے، اللہ کے دربار میں بیٹھ جاوے. گویا اعتکاف کرنے والا اپنی ساری ضرورتوں سے اور سارے علائق سے اور سارے مشاغل سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے دربار میں اور اللہ کے حضور بیٹھ گیا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میری مراد اور جب تک میری مانگ پوری نہیں ہوگی تیرے دربار سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں. جب تک میری مانگ پوری نہیں ہوگی، جب تک میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، جب تک میرے آپ مطالبات پورے نہیں کرو گے، وہاں تک میں اس مسجد سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اعتکاف کرنے والا گویا کہ یہ نیت
کر کے آتا ہے، اس نیت کے ساتھ وہ آتا ہے مسجد میں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر ضرورت کے مطابق مسجد کی شرعی حد میں رہ کر بات چیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں خاموش رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اسلام میں روزہ تو کس کا نام ہے؟ میں نے بتا دیا ہے پہلے جمعہ کو، خاموش رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق مسجد کے اندر بات چیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے آلتو فالتو مشاغل، آلتو فالتو باتیں، گپ شپ، موبائل کے اندر اپنا وقت برباد کرنا، یہ سارے کام نہ ہو۔ اس لیے کہ سارے کاموں سے اور سارے علائقات سے کٹ کر وہ اللہ کے دربار میں آیا ہے، اور پھر اللہ کے دربار میں آ کر بھی وہی مجلس جمع ہے۔ دو چار دوست احباب جمع ہو گئے، ایک کونے کے اندر انہوں نے پردہ ڈال دیا اور وہاں موبائل کے اندر میسج دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، تو اللہ کے دربار میں اور مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد تو حاصل اس وقت ہوگا جبکہ وہ مکمل طور پر اللہ کے دربار میں اس کے حضور میں آ کر بیٹھے اور جو غیر ضروری کام ہے ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، 10 دن کا ایک موقع ملتا ہے تو اس میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام ہو، 70,000 کا ذخیرہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید کا 70,000 کا ذخیرہ ہوتا ہے، اچھا خاصا وقت ملے گا۔ اپنے گھر رہ کر تو بہت سے کام کاج ہوتے ہیں، بازار بھی جانا ہوتا ہے اور گھر کے بھی ضروری کام ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کے ساتھ یہ سارے کام کرنا ذرا دشوار ہے، لیکن مسجد کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشغلہ نہیں ہے سوائے اس کے، بس یہی ایک مشغلہ ہے۔ گھر کے اور دنیا کے سارے علائقات سے وہ کٹ کر یہاں مسجد میں آیا ہے، اس لیے ان تمام کاموں میں اپنے آپ کو لگانا چاہے تو آسانی سے لگ سکتا ہے۔ تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ ایک کام، ایک اہم عبادت ہمیں اعتکاف کی ادا کرنی ہے، اور دوسرا کام، دوسری عبادت، بہت اہم ترین عبادت یہ ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش میں رہنا ہے۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی خوش نصیب آدمی کو اگر اعتکاف کی راتوں میں اگر 10 راتیں بھی مل جاوے، 10 سال کا اعتکاف کر لیا، 15 سال کا اعتکاف کر لیا، اور اس خوش نصیب آدمی کو اگر 10 راتیں بھی مل گئی ہے تو کئی سو سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اب شب قدر کب ہوتی ہے، لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ احادیث کے اندر 21 کا بھی ذکر ہے، 23 کا بھی ذکر ہے، 25 بھی آتا ہے، 27 بھی آتا ہے، مختلف راتیں بتائی گئی ہے۔ طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ سورت اتاری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، تو پہلے عشرے میں آپ کو وہ رات نہیں ملی، پھر تلاش میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو اس میں آپ کو رات نہیں ملی، اور کسی بتانے والے نے بتایا، یعنی فرشتے نے بتایا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں آتی ہے، وہ رات آخری عشرے میں آتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں یعنی جس کے 2 حصے برابر نہ ہو سکتے ہو، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے ان راتوں کی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ ویسے تو پورے عشرے کا اعتکاف ہم نے کیا ہے تو ایک ایک رات ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہوگا، لیکن ان طاق راتوں کی عبادت کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ اور کوئی ایک رات متعین طور پر نہیں بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے تو تعین کی تھی لیکن تعین بعد میں اٹھا لی گئی، اور تعین اٹھانے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعین اس لیے اٹھائی کہ اگر بتا دیا جاتا کہ اسی متعین رات میں
شب قدر ہے تو لوگ اسی متعین رات کی عبادت کا اہتمام کرتے اور رمضان کے بقیہ 29 دن کو ضائع کر دیتے، اور کیا سمجھتے کہ ہم نے شب قدر کی عبادت کر لی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہمارے نامۂ اعمال میں لکھا جا چکا ہے، بس قصہ ختم ہو گیا، اور رمضان کی 29 راتوں کو اور 29 دنوں کو بالکل ضائع کر دیتے۔ اس لیے ہر رات میں بندہ شب قدر کی تلاش کا اہتمام کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعین کو اٹھا لیا، اس کے تعین کو اس لیے اٹھا لیا ہے۔ شب قدر جب ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر ملکوت یعنی فرشتوں کے عالم کو کھول دیتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کرنے والا شخص جب ان عالم ملکوت کی مخلوق کا مشاہدہ کرتا ہے اور وہاں کی جنت کے مناظر، جنت کے پھلوں کو اور جنت کے حوروں کو، فرشتوں کو وہاں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سارا عالم کھول دیتے ہیں، گرچہ اس کو نظر نہ آتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارا عالم کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کی ایک رات کی عبادت کی، رمضان کی ایک رات 27ویں رات کی عبادت کی ہے، ایک رات یعنی 27ویں رات کی عبادت کی ہے، تو یہ عبادت پورے رمضان کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کسی آدمی کے پاس پوری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو بڑا بوڑھا آدمی ہے اور پوری رات بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا ہے تو اس کے پاس تکیہ نہیں ہوگا، ذرا تکیہ لگا لے اور تکیہ لگا کر ٹیک سے بیٹھ جاوے اور تسبیح کا، تحلیل کا اور اللہ کے ذکر کا، کلمہ توحید کا، کلمہ کا اہتمام کرے، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، سوتے سوتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، اور جس کے اوپر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پھیر دیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے شب قدر کی عبادت کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے، ایک روایت یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھو کہ شب قدر کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شب قدر 21 کو ہوتی ہے، کسی نے کہا کہ ایک روایت کے مطابق 23 کو بھی ہوتی ہے، کسی میں 25 بھی ہے، کسی میں 27 بھی ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پورے رمضان کی راتوں میں 30 دنوں میں کہیں نہ کہیں آتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ 17 روزے گزر گئی، اس میں کوئی گزر گئی ہو، ممکن ہے کہ آگے جو 13 باقی ہو اس کے اندر آنے والی ہو، پورے رمضان میں ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ وہ رمضان میں بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی رمضان میں بھی آتی ہے اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی آتی ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں آتی ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں، اور بعد نے تو یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ آخری عشرے میں 27ویں رات کو آتی ہے، اس لیے کم از کم 27ویں رات کی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن طاق راتیں میں نے بتایا ہے، اس لیے ہمارا یہ سمجھنا کہ بھئی 27ویں رات کی عبادت کر لی اور 27 کو جاگ لیا اور تھوڑی سی ہم نے عبادت کر لی تو پھر ہم تو اپنے لیے جنت کا پروانہ جاری کروانے والے بن جاتے ہیں، اور 28، 29 اور 30 روزوں کا تو کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، قرآن ختم ہو گیا۔ حالانکہ ابھی 29ویں رات باقی ہے، 29ویں رات جو طاق رات ہے وہ باقی ہے، اور 28، 29 اور 30 یہ 3 روزے بھی باقی ہے، تو 29ویں رات کی بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ بہرحال
مجھے آپ کے سامنے یہ دو باتیں عرض کرنی تھی، ایک تو اعتکاف کے تعلق سے اور دوسرا شب قدر کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتکاف کی فضیلت سے مالا مال فرمائے اور شب قدر کی عبادت کا اہتمام نصیب فرمائے اور شب قدر کی عبادت کی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔